میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وزیر اعظم بنایا، انہوں نے اس شہر کے لیے خصوصی توجہ دی۔ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں کہ 1997 میں جب وہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو کراچی میں امن تباہ ہو چکا تھا۔ بوریوں میں لاشیں ڈال کر پھینک دی جاتی تھی، بھتہ خوری ہوتی تھی، پرچی سسٹم چلتا تھا، اور کراچی کے عظیم صنعت کار اس شہر کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ صنعتیں یہاں سے شفٹ ہو رہی تھی، اور اس وقت میاں محمد نواز شریف نے تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ مل کر صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون حاصل کر کے اس بد امنی کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا، جو کہ ایک ایسا سنہری کارنامہ ہے جو کہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کراچی شہر میں پانی مہیا کرنے کے لیے K3 K4 کے جو منصوبے ہیں، اس میں اربوں روپے میاں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم کنٹریبیوٹ کیے وفاقی وسائل سے، اور گرین لائن جو پبلک ٹرانسپورٹ بہت شاندار منصوبہ ہے، وہ اس کو 100% اس کو فائنانس کیا وفاق کے وسائل سے۔ اگر میاں محمد نواز شریف کو ایک دھاندلی کے ذریعے ان کا اقتدار نہ چھینا جاتا تو حیدرآباد کراچی موٹر وے ایک شاندار منصوبہ آج کبھی کا مکمل ہو گیا ہوتا۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی نوجوان نسل کو ہم نے ان کے ہاتھ میں ہنر دینا ہے، سکلڈ ٹریننگ دینی ہے، ووکیشنل ٹریننگ دینی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنا، اور انشاءاللہ یہ ہمارا نمبر 1 ایجنڈا آئٹم ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ سے آج تک محروم رہا، چھکڑے بسیں چلتی ہیں جو کہ پاکستان کے دیہی علاقے ہیں، اس سے بھی بدتر پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام یہاں پر ہے، جس سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سب کے بطور پاکستانی سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کراچی کا پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام جدید نظام میں بدلا جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آئیے ہم مل کر ہم اس راستے کو اختیار کریں جہاں پر گالی گلوچ کو دفن کریں، جہاں پر بد کلامی کو دفن کریں، جہاں پر الزام تراشی کو ختم کریں، جہاں پر ہم دلوں کو جوڑیں اور قدم کے ساتھ قدم ملا کر پاکستان کو عظیم بنائیں۔ میرے نزدیک یہی 8 فروری کے الیکشن کا میں سمجھتا ہوں کہ سوچ ہے اور محور ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام وہ سرخرو ہوں گے، پاکستان عظیم بنے گا انشاءاللہ، محنت اور محنت کے ساتھ۔